خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ After Tilawat and Nazm, the Khuddam had the opportunity to ask Hazur some questions on a range of issues. My question is, how does Your Holiness suggest young students balance their academic pursuits with their spiritual growth, especially in today's fast-paced and competitive world? اللہ تعالیٰ نے ہماری اسپریچول بیٹرمنٹ کے لیے 5 نمازیں فرض کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ 5 نمازیں باقاعدہ پڑھ رہے ہیں اور جو ان کا حق ہے اس کو ادا کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، وقت پہ ادا کر رہے ہیں، قرآن شریف نے لکھا ہے وقت پہ ادا کرو نمازوں کو، تو ایک لحاظ سے اپنے آپ کو کور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو فحشاء ہیں ان سے دور کرتی ہیں نماز، روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے تو سوسائٹی کی جو بری چیزیں ہیں ان سے بچ کے رہیں گے۔ جب اس سے بچ کے رہیں گے تو اسپریچول گروتھ تو ظاہر ہوتی رہے گی۔ یہ بیسک چیز ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اور ایک دنیا میں کام کرنے والے کے لیے۔ اس کے بعد جب آپ یہ باتیں کر رہے ہوں گے تو ساتھ ہی قرآن کریم پہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میری حق ادا کرو، اور حق ادا پہلے تو نمازوں کا ہی آ گیا، اس کی عبادت کا آ گیا، جو اس نے حکم دیے ہیں ان کی باتیں آ گئیں، پھر حق کے بعد بندوں کے حق ادا کرو۔ اور بعض جگہ فرمایا کہ بندوں کے حق ادا کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں بعض موقع پہ۔ تو جب آپ لوگوں کا حق ادا کر رہے ہیں، چیریٹی دے رہے ہیں، لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کے سینٹیمنٹس کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کو کسی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ فائدہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے اس میں اسپریچول گروتھ کے بہتر کرنے میں، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو ایک لحاظ سے تو آپ سیف ہو گئے شیطان سے۔ جب شیطان سے سیف ہو گئے تو پھر آپ نے جو دنیا کی کام ہے اپنے اسٹوڈنٹ ہے اس میں پڑھنا ہے، وہ پڑھائی کرے، وقت دے اس کو، اس کا حق ادا کرے۔ جو نوکری کرنے والا ہے، جہاں وہ جاب کر رہا ہے، اس جاب پہ پوری طرح کنسنٹریٹ کرے اور ایمانداری سے کام کرے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور جو کر رہا ہوگا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا بن رہا ہوگا۔ اسی طرح کاروباری آدمی ہے وہ کرے۔ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کاروباری آدمی کو کام کرنا چاہیے، پوری کنسنٹریشن سے کرنا چاہیے، ملازمت والے کو، جاب کرنے والے کو پوری طرح کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اپنے جاب میں، یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ تو دنیاوی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو بہتر کر لیا، ٹھیک ہے؟ پھر بات رہ گئی کہ دنیا کی جو آج کل یہ لسٹ ہے، یہ مختلف قسم کی خواہشات ہیں، ان سے کس طرح بچے۔ اس کے لیے پہلے میں نے کہہ دیا، قرآن شریف میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، جس نماز ہے وہ بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو جب نماز پڑھنے والے ہوں گے اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنے والے ہوں گے تو بری باتوں سے نیچرلی رک جائیں گے خود ہی۔ اس طرح ایک مومن کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے کس نے پوچھا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں جس سے میری بہتری ہو جائے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سب کچھ کرو۔ اگر اللہ کا خوف ہے تو آدمی بری بات کر ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی نظر ہے ہر ایک پہ، اور گناہوں میں اگر جو ڈوب جائے وہ تو پھر باز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ایک چیز یاد رکھو کہ خدا کا خوف ہونا چاہیے، خدا پہ مضبوط ایمان ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر حالت میں دیکھ رہا ہے۔
یہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں یہاں تو وقت پہ ان کے سامنے جاؤ گے تو نظر آؤ گے نا، پر اللہ کا CCTV کیمرہ جو ہے نا مستقل نظر ہے ہمارے پہ، بلکہ صرف نظر نہیں ہے، اندر دل کے اندر بھی نظر ہے کیا کر رہا ہے، دماغ کے اندر بھی نظر ہے کیا سوچ رہا ہے. اس لیے یہ خوف ہو تو نیک ہی نیک ہوگے، بری باتوں سے بچو گے. اور جتنے اٹریکشنز ہیں دنیا کی آج کل کی، پورنوگرافی ہے، سوشل میڈیا کے گندے پروگرام ہیں، انٹرنیٹ ہے، TV ہے، ان سب سے بچ کے رہو گے پھر. خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا.